ہم تقریباً بھلا چکے ہیں، جس میں میرے نبی والے اخلاق بہت اعلیٰ درجے کی چیز ہے۔ اس کو میرے بچوں سیکھو، اس سے تمہاری زندگی خوبصورت بنے گی۔ کل تم باپ بننے والے ہو، یہ بیویاں بننے والی ہیں، کچھ بن چکے ہیں۔ ایک ساتھ زندگی کے لیے میرے نبی والے اخلاق کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ صرف پیسے سے زندگی نہیں گزرتی، شکل و صورت سے زندگی نہیں گزرتی، شکلیں بھی اپنی جاذبیت ختم کر دیتی ہیں کچھ عرصے کے بعد، اور پیسے کی کھنک بھی انسان بھلا دیتا ہے جب رویے غلط ہوتے ہیں، جب رویے سخت ہوتے ہیں۔ مجھے ایک کھربوں پتی آدمی کی بیگم ملی، کھربوں پتی، کروڑ میں کھربوں پتی آدمی، اور بیٹھتے ہی رونا شروع کر دیا۔ کہا مولانا میری کوئی زندگی نہیں، میرے خامند کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک نہیں۔ اتنی دولت کے انبار اس عورت کو خوش نہیں کر رہے چونکہ خامند کا رویہ ٹھیک نہیں۔ تو میرے عزیزو، اپنے دفتروں کو، اپنے گھروں کو، اپنی مسجدوں کو، اپنے ماحول کو برداشت سے آباد کرو، درگزر سے آباد کرو، معاف کرنے سے آباد کرو۔ میرے رب کی قسم، معاف کرنے کا جو مزہ ہے وہ بدلہ لینے میں وہ مزہ نہیں ہے، چھوٹا بننے میں جو مزہ ہے وہ بڑا بننے میں وہ مزہ نہیں ہے، سینہ سے لگانے میں جو مزہ ہے وہ منہ پھیرنے میں وہ مزہ نہیں ہے۔ اگر آپ یہ کرو گے، اللہ آپ کی زندگی میں، آپ ہمارا سرمایہ ہو، آپ ہماری دولت ہو۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس نوجوانوں کا بہت بڑا سرمایہ ہے۔ سارا یورپ پھرا ہوں، مائنس میں نسل جا رہی، مائنس میں۔ سکول بند ہو رہے ہیں، بند ہو رہے ہیں، بند ہو رہے ہیں، ہر سال سکول بند ہو رہے ہیں، ہمارے ہر سال کھل رہے ہیں۔ اللہ کا فضل ہے، کم بچے خوشحال گھرانہ بھی شور مچدا پیا، پر اللہ دے فضل نال ڈگی دے وچ بھی بچے بیٹھے ہوندے نے۔ صبح رکشیاں دا حال ویکھیا کرو، بندے تے بند شور تے شور چڑھیا ہوندا ہے، کوئی لٹکے ہویا کوئی چڑھے ہویا، لگدا ہے نا ہنے پاسا پر تی جاونا ہے۔ اللہ کے فضل سے ہمارے تو میں وہ پی سی ہوٹل میں تھا، وہاں کوئی میرا بیان تھا، وہ پی سی وہ مری، تو وہاں میں نے دیکھا گڈی اندر وڑی تے ڈگی بھی بھری ہوئی تے اندر بھی بھرے ہوئے سارے۔ یہ اللہ نے بہت بڑی دولت ہمیں دی ہے، بہت بڑی دولت ہمیں دی ہے، لیکن اللہ کرے یہ دولت ہمارے کام آ جائے، ان کے اخلاق اچھے، ان کا کردار بلند ہو۔ آپ لڑکے لڑکیاں کٹھے پڑھتے ہو، ہماری ایک حد فاصل ہے، ہم اس کو کراس نہیں کر سکتے۔ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ یہ یورپ کا کلچر ہے، جس نے نہ عورت کو عورت چھوڑا، نہ مرد کو مرد چھوڑا، نہ وہ خامند ہے، نہ باپ ہے، نہ بیٹا ہے، نہ بھائی ہے، وہ عورت نہ بیوی ہے، نہ ماں ہے، نہ بہن ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہ ایک ٹیشو پیپر ہے، استعمال کر کے پھینک دیا جاتا ہے۔ دونوں کے رشتے بے غیرتی نے مٹا دیے، دیمک کی طرح چاٹ لیا ہے یورپ کے معاشرے کو۔ میں اسپین میں تھا تو ان کا جو انسپیکٹر جنرل پولیس اور پولیس کے بڑے افسر مجھ سے آئے ملنے کے لیے، تو میں نے تھوڑی ان سے بات کی، پھر میں نے کہا میں دو باتیں آپ کو کہہ کے جا رہا ہوں جو آپ کے فائدے کی ہیں۔ ایک، میں دیکھ رہا ہوں آپ کا فیملی سسٹم ٹوٹ چکا ہے، اس سے آپ کی نسل تباہ ہو جائے گی۔ دوسرا، میں دیکھ رہا ہوں آپ کے پارکس میں گیا ہوں اور شہر بازار میں پھرا ہوں، آپ کے بچے نظر نہیں آ رہے، یا جوان ہیں یا بوڑھے ہیں، آپ کا جنریشن گیپ آ رہا ہے۔ ویسے سر پکڑ کے بیٹھ گئے، کہنے لگے تم نے ہمارے وہ دو مسئلوں پر ہٹ کیا ہے جو ہمارا سب سے بڑا سر درد اس وقت بنے ہوئے ہیں۔ ہماری نسل ختم ہو رہی، ہمارا فیملی سسٹم ختم ہو چکا ہے، ہماری ایک حد ہے، ہماری نظر بھی نیچے ہوتی ہے اور ہم حیا کی چادر سے باہر نہیں نکلتے۔ بے حیائی جس معاشرے میں پھیلتی ہے اس معاشرے کو اللہ پنپنے نہیں دیتا، وہ معاشرہ ذلت اور پستی کا شکار ہو جاتا ہے۔ یورپ کی عورت نے آزادی کا نعرہ لگا کر سب کچھ گنوا دیا، سب کچھ گنوا دیا ہے، نہ ماں کی نسبت، نہ بیوی کی نسبت، نہ بہن کی نسبت، نہ بیٹی کی نسبت، کچھ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اور وہاں کا معاشرہ انتہائی دکھی ترین معاشرہ۔ تو میرے عزیزو، اب ہمارے اگر حکمران چاہتے تو الگ الگ یونیورسٹیاں آرام سے بن سکتی تھیں، کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا، لیکن شاید کسی کو بھی یہ شعور نہیں ہے کہ میرے اللہ نے کتنی احتیاط کے ساتھ عورت کو عزت دی ہے، اور اس کی عزت کی حفاظت کے لیے کیا کیا قانون بنائے ہیں، کیا کیا اس کے لیے خوبصورت طرز زندگی عطا فرمایا ہے۔ لیکن ہم یورپ کے پیچھے پاگلوں کی طرح بھاگ رہے ہیں، اور اس کو ہم اپنی زندگی سمجھ رہے ہیں۔ ایک اس موبائل نے فحاشی کو بہت زیادہ دیا ہے، بہت زیادہ پروموٹ کیا، اس سے آپ اپنی فائدے کی چیز اٹھاؤ، لیکن اپنے اخلاق کو برباد نہ کرو، اپنی آنکھوں کو برباد نہ کرو، کہ سب سے زیادہ دل کی سختی ان آنکھوں سے آتی ہے، ان آنکھوں سے آتی ہے۔ جب آنکھ غلط دیکھتی ہے تو دل کی زمین بنجر ہو جاتی، ویران ہو جاتی۔ اپنی آنکھوں کے پردے گرانا سیکھو، حیا سیکھو، پاک دامنی سیکھو، حد فاصل رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا۔ ہماری تہذیب ہے، ہماری ثقافت ہے، ہمارے یہاں بیٹی کا مقام ہے، بیوی کا مقام ہے، بہن کا مقام ہے، ماں کا ایک مقام ہے، ہمارے ہاں رشتوں کی قدر ہے۔
اس قدر کو میرے اللہ نے ہمارے دل میں بٹھایا۔ قرآن نے سینکڑوں آیات اتاری ہیں ماں کے، بیٹی کے، بہن کے رشتوں کو باقی رکھنے کے لیے، میرے نبی نے کھول کھول کے بتایا ہے۔ تو میرے عزیزو وہ بیریئر کراس نہ کرو، ورنہ حسرت کے سوا کچھ نہیں ملے گا، ہلاکت اور تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں ملے گا، وہاں کانٹوں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ میرے نبی کی خوبصورت زندگی میں سارے پھول کھلے ہوئے ہیں اور اس سے باہر کانٹے ہی کانٹے ہیں۔ جو جائے گا دامن بھی تار تار کرے گا اور اپنے آپ کو بھی لہو لہان کرے گا، اور حسرتوں کی موت مر کر مٹی کی چادر اوڑھ کر ایسا بے نام و نشان ہوگا کہ کوئی نہ فاتحہ پڑھنے والا ہوگا، نہ کوئی دعا کرنے والا ہوگا۔ بے حیا معاشرہ وہ زمین کے لیے، دھرتی کے لیے ناسور بن جاتا ہے، اور پاکیزہ معاشرہ اس کائنات کا سب سے خوبصورت پھول ہوتا ہے جس میں مہک، جس کی مہک سارے عالم کو چمکاتی ہے، سارے عالم کو خوشبودار کرتی ہے۔ دمشق جب فتح ہوا تو قیصر کی بیٹی وہاں کے حکمران کی بیگم تھی، توما، اس کا نام تھا توما، وہ قتل ہو گیا۔ جب باندیاں کٹھی ہوئیں مال غنیمت میں تو حضرت خالد کو پتا چلا قیصر کی بیٹی بھی باندیوں میں، تو انہیں ایک دم اس کو الگ کیا، خیمہ لگوایا، اس کی نوکرانیوں کو اس کے ساتھ کیا اور ان کے لیے پہرا مقرر کیا۔ پھر عزت و احترام کے ساتھ 400 آدمیوں کا دستہ فوجی صحابہ کافر کی بیٹی کو پہنچانے جا رہا ہے کہ جاؤ اس کے باپ کے پاس پہنچا کر آؤ، اسے کہو کہ ہم دشمن کو بھی یہ عزت دیتے ہیں، ہم عزت کی یوں حفاظت کرتے ہیں۔ یہ 400 مقدس ترین انسانوں کا قافلہ ایک کافر کی بیٹی کو پہنچانے کے لیے بارڈر تک گیا، انطاکیہ آج کل ترکی میں ہے۔ جب قیصر کی بیٹی نے بتایا نا کہ میرے ساتھ خالد بن ولید نے یہ سلوک کیا ہے، اور مسلمان روزانہ اخبار میں عزتیں لوٹی ہوتی ہیں، لوٹنے والے امریکہ سے نہیں آئے، انڈیا سے نہیں آئے، اسرائیل سے نہیں آئے، فرانس سے نہیں آئے، اپنے ہی ہے۔ ماؤں نے جن کے چھوڑ دیا، باپ نے کمائی کے چکر میں بتانا بھی چھوڑ دیا، تو درندے بن کے باہر نکل آئے، وحشی بن کے باہر نکل آئے۔ یہ کوئی امریکہ کی سازش ہے؟ روزانہ عزتیں لٹ رہی ہیں۔ جب قیصر کو پتا چلا، اس کی بیٹی نے بتایا تو قیصر رونے لگا اور اس نے کہا جس قوم کے یہ اخلاق، ایک دن آئے گا کہ میرے اس تخت کے بھی مالک ہوں گے جس پر میں آج بیٹھا ہوا ہوں۔ اور 6 مہینے بعد وہ ہوا، اللہ نے انطاکیہ بھی صحابہ کے قدموں میں ڈالا۔ میرے عزیزو، ہماری ایک عزت ہے، ہماری ایک ناموس ہے، ہماری آنکھ بے حیا نہیں ہوتی، ہم اللہ کی بتائی ہوئی ترتیب کے مطابق اپنی زندگی کی راہیں طے کرتے ہیں، ہم اس کو کراس نہیں کرتے۔ اگر عبرت کا نشان دیکھنا ہے تو جاؤ جا کے یورپ میں دیکھو، امریکہ میں دیکھو کہ وہاں کی عورت کا کیا حال ہے، وہاں کی ماں کا کیا حال ہے، وہاں کی بہن کا کیا حال ہے۔ اپنے آپ کو اس سے باہر مت لے جاؤ، علم ضرور حاصل کرو، تعظیم مت لو۔ مغرب میں تو سورج ڈوب کر اعلان کرتا ہے کہ مغرب ڈوبنے کی جگہ ہے، ابھرنے کی جگہ نہیں ہے۔ ابھرنے کے لیے اللہ نے مشرق کو بنایا ہے، تو اپنی تہذیب کی، اپنی عزت کی، اپنی ناموس کی حفاظت کرو، اپنے استادوں کی قدر کرو، جس سے پڑھو اس کے سامنے ساری زندگی سر جھکا کے چلو، چاہے وہ اچھا ہے برا ہے۔ اگر تمہارا استاد ہے ساری زندگی اس کے آگے سر نہ اٹھانا، اللہ تمہارے علم میں برکت دے گا، تمہارے علم میں برکت دے گا۔ اگر استاد کو بے عزت کرو گے تمہارے لیے علم کے دروازے بند ہوں گے، خیر و برکت کے دروازے بند ہو جاؤں گے۔ یہ بھی باپ کے درجے میں ہے، تمہارا استاد بھی ایک باپ ہے جس کی پشت سے نکلے ہو، ایک ماں ہے جس نے تمہیں گود میں پالا ہے، ایک ماں جو تمہیں، ساس بھی تمہاری ماں ہے، خالہ بھی تمہاری ماں ہے، پھوپھی بھی تمہاری ماں ہے، استاد تمہارا باپ ہے۔ ان سب رشتوں کی عزت کرنا سیکھو، قدر کرنا سیکھو، سب کچھ لوٹ کے اللہ تمہاری جھولی میں ڈالے گا۔ تمہیں خوبصورت زندگی گزار کر جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچو گے تو اللہ کے محبوب کے ہاتھوں سے جام کوثر سب سے پہلے پلائے جاؤ گے، اور عزت کے ساتھ اللہ کی جنت میں داخل ہوگے، اور اللہ پاک کے دربار میں عالی مقام لے کر ہمیشہ کی زندگی پاؤ گے۔ یہ تو دکھوں کا جہان ہے۔ تم خود سوچو، جب آدمی آبزرویشن میں بیٹھا ہو تو سکھی ہوتا ہے کہ تنگ ہوتا ہے کہ یار وی سی صاحب دیکھ رہے ہیں، یار وی سی صاحب دیکھ رہے ہیں، یہ کیمرہ فٹ ہے، یار کیمرہ فٹ ہے، یار کیمرہ فٹ ہے، یار کیمرہ لگا ہوا ہے۔ میرے اللہ کے کیمرے یہ 2 کرامن کاتبین ہر وقت ہمیں آبزرویشن میں لیے بیٹھے ہیں۔ موت تو چھٹی کا نام ہے، اگر اللہ راضی ہو گیا تو موت چھٹی، سیدھے اللہ کی رحمت میں پہنچ گئے۔ تو سارے بچے اس کی نیت کرو، ارادے کرو، اللہ سے مانگو۔
وہ خوبصورت زندگی لے کر جاؤ جس پر پھر یہ سارے مزے اللہ آگے تمہیں کھانے کے بھی پورے کر دے، شادی کے بھی پورے کر دے، گھروں کو بھی پورے کر دے، اور عزت کے بھی ہو جائیں، کامیابی کے بھی ہو جائیں، اللہ پاک سے لینے والی بھی بن جائے۔ 5 فٹ نالا سے کی کرنا ہے؟ یہ تو ہم گستے گستے 5 فٹ کے ہو کے رہ گئے۔ ہمارے بابا آدم 130 فٹ کی ہائٹ تھی، اماں ہوا 130 فٹ کی ہائٹ پر تھی۔ یوسف علیہ السلام کو تو لوگ جانتے ہیں سب سے خوبصورت تھے، عورتوں میں سب سے خوبصورت کون تھا یہ کم معلوم ہے، حضرت حوا سب سے حسین خاتون تھی، سب سے حسین حضرت حوا، دونوں اماں ابا 130 فٹ کی ہے۔ جنت میں جانے سے پہلے ہم چھوٹے کرتے ہوں گے، چونکہ جنت کی لڑکی، جنت کے خادم سب 130 فٹ پر ہیں، سب 130 فٹ پر، تو اللہ تمہیں بھی 130 فٹ پر لے جائے گا، 130 فٹ۔ یہ پیسج آف ٹائم نے چھیلتے 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 یہ کر دیا ہے۔ 10,000 سال نے ہمیں گھسا 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 کے 5 فٹ پہ آگے کھڑا کیا ہے۔ واپس جاؤ گے 130 فٹ، آدم بھی، حوا بھی، جنت کی حور بھی، یہ خواتین بھی، آپ بھی سب 130 فٹ پر جاؤ گے۔ اور جنت کی عورت کو اللہ نے مشکمبر زعفران کافور سے بنایا، سورج کو انگلی دکھائے سورج نظر نہ آئے، سمندر میں تھوک ڈالے شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں، مردوں سے کلام کرے ان میں زندگی کی روح پھونک دے، کلائی نمودار ہو جائے، 7 آسمان کے اندھیرے 7 زمینوں کے اندھیرے روشنیوں میں تبدیل ہو جائیں۔ یہ ایمان والی عورت اس جنت کی لڑکی سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی۔ تو یہ آخری انجام ہے میرے عزیزو۔ یہاں رہتے ہوئے نماز کے پابند رہو، اگر آپس میں لڑے ہوئے ہو صلح کر لو۔ میں نے بھی ہاسٹل لائف گزاری، بہت چھوٹی عمر میں گزاری، میں تو 11 سال کا تھا جب میرے باپ نے مجھے بھیج دیا لاہور، کہتے ہیں ڈاکٹر بنانا ہے، تو میں ہاسٹل لائف میں ایک عرصہ گزرا ہے میرا، اور اچھے اداروں میں گزرا ہے، تو لڑائیاں جھگڑے یہ سب کچھ نفرتیں چلتی ہیں۔ میں کم جو آپ بچے بچیاں آئے ہوئے اگر کسی سے لڑے ہوئے صلح کر لو، کسی استاد سے بے ادبی ہوئی ہے جا کے معافی مانگ لو، اپنے ماں باپ سے کوئی گستاخی ہے جا کر معافی مانگ لو، کسی بہن بھائی سے لڑائی ہے معافی مانگ لو، کوئی خامن بیوی سے ناراض ہے، بیوی خامن سے ناراض ہے، تو ایک دوسرے کو معاف کر دو۔ اللہ تعالیٰ کو معاف کرنا پسند ہے۔ آپس میں محبت سے رہو، درگزر سے رہو، کہیں لڑائی ہو جائے صلح کرواؤ، کہیں جھگڑا ہو جائے صلح کرواؤ، چپ رہنا سب سے بڑی صلح۔